کہ ہم امریکہ اور مغرب کے دباؤ میں آ کر جو سی پے کو آگے نہیں بڑھا پا سکے. ہم عمران خان سے شکایات کی، لیکن اب ان کا بھی 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. یہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے حوالے سے کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. کے پی کے سینٹ الیکشن ہو رہے ہیں، جو ضمنی الیکشن ہے، اس پر جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف سے خرم ذیشان جو ہے نا حصہ لے رہے ہیں، اور آپ تک کے اطلاعات کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ خرم ذیشان جو ہے نا جیت چکے ہیں، اور آج انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. دوسری خبر آپ کے سامنے سہیل آفریدی کی طرف سے رکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی اڈیالہ آج پھر اڈیالہ پہنچے، اور پھر بھی جو ہے کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی. اگلی خبر آپ کے سامنے علی امین گنڈاپور کی رکھیں گے کہ انہوں نے جو سی ایم کی کرسی سے اترنے کے بعد پہلا میڈیا ٹاک کیا، وہ انہوں نے اس میں کیا کہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور سہیل آفریدی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا یہ سارا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آپ کے سامنے مریم نواز کی بھی خبر رکھیں گے کہ انہوں نے کل علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ایک میٹنگ کی، جس میں ان کو کہنا تھا کہ یہ کرسی مجھے اللہ نے دی ہے. وہ کیا معاملات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دیگر خبریں بھی آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سینیٹر ہے، اور ان کو منتخب کیا گیا ہے خرم ذیشان کے حوالے سے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کافی لمبی باتیں کی، لیکن میں آپ کے سامنے ان کی مختصر سی بات رکھ دیتا ہوں کہ ان کی الیکشن سے جو اب تک ان کا تو اعلان نہیں ہوا جیتنے کا، لیکن تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جیت چکا ہے، اور جس طریقے سے جو ہے نا نمبر آ رہے آگے. تو اس پر جو ہے نا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے پہلا حوالہ جو ہے نا عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کی، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا ہدف عمران خان کی رہائی، جس کے بغیر نہ ملک میں سیاست استحکام مکمل ہو سکتا ہے، نہ ہی معاشی استحکام آ سکتا ہے. یہ سینیٹر خرم ذیشان نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے بغیر کچھ بھی جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا پورے ملک کے لیے ہر چیز ناممکن ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ انہوں نے جب جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے نا ان کو چنا گیا ہے، جو سینٹ کے الیکشن کے لیے جو وہاں پہ جو ہے نا الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اب یہ جیت چکا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو 8 فروری کی طرح حکومت ان کے ساتھ کوئی ہیر پیر نہ کر دے. حالانکہ حکومت تو وہاں پاکستان تحریک انصاف کی ہے، لیکن یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگلی خبر آپ کے سامنے سہیل آفریدی کے حوالے سے رکھتا ہوں. کہ آج انہوں نے پھر جو ہے نا اڈیالہ جیل جا کر جو ہے نا عمران خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی اور بڑے اعلانات کیے. اس میں ان کا کیا کہنا تھا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ انہوں نے تو آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ صحافیوں سے بھی جو ہے نا تلخ کلامی تو خیر نہیں ہوئے، لیکن جو ہے نا کچھ جملے سے ہوئے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اگلی خبر آپ کے سامنے جو میں نے آپ کو جیسا آپ کے سامنے رکھی کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے خبر رکھوں گا، لیکن اب انہوں نے کا جو دھماکے دار جو ہے نا انہوں نے آج میڈیا ٹاک کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور انہوں نے اس دفعہ جو ہے نا سیدھے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا جو ہے نا لیبارٹری نہیں ہے، جو ہر تجربہ گاہ یہی ہوتا ہے. ہر ایک بندہ آتا ہے اور دہشت گردوں کو ہیرو بناتا ہے، مجاہدین بناتا ہے. دوسرے بندہ آتا ہے تو آپریشن کرتا ہے. تیسرا بندہ آتا ہے تو وہ دوبارہ آباد کرتا ہے. تو یہی چکرے جو ہے نا کے پی میں جو ہے نا چلتی ہے. یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے، اور ہم اس سلسلے کو جو ہے نا بند کر کے ہی رہیں گے. یہ انہوں نے سیدھے جو ہے نا جو نشانہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیا. دوسری جانب یہ وہ جو ہے نا اشارہ ہے جو یاد رہے آج سے کچھ دن پہلے جو آج سے کئی سال پہلے پرویز مشرف یہ کہہ چکا تھا کہ ہم طالبان کو اسلحہ دیتے ہیں، اور دیگر باتیں انہوں نے کی تھی. اڈیالہ جیل کے باہر سہیل آفریدی نے وہاں پولیس والوں کے ساتھ ان کی کچھ چند باتیں ہوئے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ عدالت کے حکم کیوں نہیں مانتے ہو، وزیر اعلیٰ نے ایسا کہا سہیل آفریدی نے. تو اس پر پولیس والے کہتے ہیں ہمیں عدالت کا کوئی جو ہے نا نوٹس ہمیں نہیں ملا. یہ ایس سی پی نے ان کو کہا اڈیالہ جیل کے باہر جو ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ کس قانون اور آئین کے تحت جو ہے نا یہ لکھا ہے، کس آئین اور قانون کے میں جو سہیل آفریدی جو سی ایم ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، اس کو کیوں ہر کام سے جو ہے نا روکا جاتا ہے، اور جو اڈیالہ جیل یا کہیں بھی جاتے تو اس کو روک لیا جاتا ہے. یہ کون سے آئین اور قانون میں لکھا ہے، جس پر پولیس والے خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا. وزیر اعلیٰ کے پی کے کا کابینہ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ فائنل کر لیا، جو کابینہ فائنل کر لیا، جلد اعلان کروں گا. ڈبل فگر میں کابینہ ہو گئی ہے. خان سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے جو ہے نا ہمیں کابینہ میں جو ہے تاخیر بھی ہو، اور جو عارضی طور پر جو ہے نا ایک کابینہ تشکیل دے دی ہے، جس کا نام بعد میں اناؤنس کروں گا. سہیل آفریدی مزید کہتے ہیں کہ 2004 سے لے کے اب تک تمام پالیسیاں بند کمروں میں ہوئی. 80,000 نوجوان جو کمروں کے اندر کے فیصلے انہوں نے 80,000 نوجوانوں نے نذرانہ دیا، جس کے بعد امن نہیں آیا، کیونکہ
تو کچھ غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے نا امن نہیں آ رہا. الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم صرف پاکستان کی سائڈ نہیں بلکہ ہر طرف جو ہے نا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر جگہ یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، چاہے پاکستان میں صرف نہیں پوری ایشیا میں، اور جو خاص کر جو ہمارا پڑوسی ملک ہے افغانستان اس میں بھی امن ہو. سہیل آفریدی کے یہاں میں سے کچھ میڈیا ٹاک ہے جو چھوڑ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے بعد میں رکھتا ہوں، لیکن یہاں پہ جو افغانستان کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک اور خبر رکھتا چلوں کہ گزشتہ روز جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں خواجہ آصف کہتے ہیں کہ جب ٹی وی پہ یہ جو ہے نا خبر چل رہی تھی کہ جو ہے نا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے نا معاملات جو ہے نا پھر سے خراب ہونے لگے اور مذاکرات جو ہے نا ختم ہو گئے، لیکن اب دوبارہ جو ہے نا یہ کہا جاتا ہے کہ جو میزبان کی درخواست پر پاکستان اور افغانستان طالبان کے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا پر رضامند ہو گئے. پاک افغان جو اب پاکستان اور افغانستان کے دوبارہ جو ہے نا امن کے جو ہے نا باتوں پر جو ہے نا ان کی جو دونوں رہنما وہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے. دیکھتے کہ آنے والے دنوں میں وہ یہ مذاکرات کس حد تک پہنچتے ہیں، کیا اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے اور امن سے، اور جو افغانستان کا بھی امن سے فائدہ ہے. دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ ان کا جو ہے نا امن و امان پر جو ہے نا اتفاق ہو. اگلی خبر آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے رکھوں، جو سوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ گردش کر رہی ہے، ان کا عمران خان کے حوالے سے یہ بیان جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ اور مغرب کے دباؤ میں آ کر جو سی پے کو آگے نہیں بڑھا پا سکے. ہم عمران خان سے شکایات تھی، لیکن اب ان کا بھی 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، 2.5 سال سے زیادہ ہو گیا کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. یہ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے حوالے سے کہا ہے. یاد رہے کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کے ناقدین ہیں اور ایک دوسرے پر عالم سخت تنقید کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اگلی خبر آپ کے سامنے جو علی امین گنڈاپور ہے ان کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جب سے وہ سی ایم کی کرسی سے ہٹنے کے بعد ان کا پہلے میڈیا ٹاک ہے اور دبنگ میڈیا ٹاک ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اب انہوں نے جو ہے نا کھل کر جو ہے نا باتیں سامنے رکھنے شروع کر دیے ہیں. اور جو وہ سی ایم کی کرسی پر تھا اس ٹائم جو ہے نا وہ کچھ ایسی باتیں نہیں کر پاتا تھا جو اب کرنے لگا ہے. انہوں نے سہیل آفریدی کے حوالے سے تو ان کا کہنا تھا کہ سہیل آفریدی میرا بھائی ہے، وہ ہم ہر حالات میں جو ہے نا اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ میرا بھائی ہے، میں اس کے ساتھ جو ہے نا کھڑا رہوں گا، چاہے پارٹی کے اندرونی معاملات ہو چاہے بیرونی معاملات ہو، لیکن میں اس کے ساتھ جو ہے نا کھڑا رہوں گا اور پیچھے نہیں ہٹوں گا. دوسری جانب ان کا جو دہشت گردوں کے حوالے سے جو ان کا پیغام تھا وہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ڈی جی یہ دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے. بھائی میں دہشت گردوں کی حمایت نہیں کرتا اور نہ ہی میں دہشت گردوں کا حمایتی ہوں، لیکن دہشت گردوں کو ختم کرنے کا طریقہ کار الگ ہے اور مختلف ہے. جو اس طریقے سے جو ہے نا دہشت گردوں کو بھگا کر یا اس طریقے سے جو ہے نا اپنے ہی لوگوں کا جانی نقصان کر کے دہشت گردوں کو بھگانے کا کیا فائدہ ہے. مزید کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی پالیسی بنائی جا سکتی ہے، چاروں صوبوں کے وزراء بیٹھ کر اور دیگر لوگ بیٹھ کر جو ہے اس مسئلے کو جو ہے نا حل کر سکتے ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے نا سارے مل کر سر جوڑ کر بیٹھے دہشت گردی کو ہم شکست دے سکتے ہیں. اس طریقے سے جو دہشت گردی کے معاملات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے جس طریقے سے حکومت چاہتی ہے. یہ انہوں نے ساری جو ہے نا باتیں کی ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے جو موجودہ حکومت پر بھی الزامات لگائے کہ اس طریقے سے جو حکومت یہ چاہتی ہے جس طریقے سے دہشت گردوں کو بھگانا، ایسا نہیں ہوتا، چاہے وہ ان کی پالیسی افغانستان کے ساتھ ہو چاہے وہ ان کی پالیسی جو ہے نا پاکستان کے ساتھ ہو، لیکن یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ مریم نواز کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مریم نواز جو وہ کہتی ہے کہ مجھے سیٹ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے سیٹ دی ہے، لیکن جس طریقے سے وہ لوگوں پر جو ہے نا ظلم کرتی ہوئی آ رہی ہے تو یہ جو ہے نا چیزیں ٹھیک نہیں ہے. جو میں نے آپ کے سامنے سے شروع میں مختصر سی بات رکھی تھی، لیکن اب اگر میں آپ کے سامنے ان کی پوری سٹوری رکھوں، لیکن میں آپ کو سامنے ایک چیز اور رکھ دوں کہ یہ کس طریقے سے ٹی ایل پی پر ظلم کرتی ہوئی آ رہی تھی. کیا وہ کسی کے بھائی بہن یا کسی کے بھائی بیٹے نہیں تھے؟ تو کس طریقے سے یہ ظلم کر رہی ہے؟ اگر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ہے نا ان پر تنقید کی گئی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لیکن اگر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کرسی سے نوازا ہے تو دیکھا رہی ہے تو ان کا سارا پاکستان جانتے ہیں کہ ان کو کرسی کیسی ملی ہے، لیکن اگر امیجن کر لے اگر اس کو کرسی جو ہے نا ملی بھی ہے تو اس کو جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا کرسی کو جو ہے نا اس طریقے سے ان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے اور طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ مریم نواز کے حوالے سے یہ جو میں بات کر رہا ہوں اور جو ایک بندے نے یہ بات کہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو وہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ مجھے اپنا رائے کمنٹس باکس میں بتا دیجیے گا. خبریں اور بھی ہے لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.